پر ہے نا، اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے، وہ 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا غلط کہتا ہے کہ صراط مستقیم کیا، وہ حقیقت ہے، وہ کئی سالوں سے الجھے ہوئے نا کہ صراط مستقیم کیا، یہ تو بندی تو مرضی تو وہابی تو سنی شیعہ، ابھی 10 منٹ میں تم سارے کر لاؤ گے صحیح کہتا، اگر کوئی کافر ہوا یا ہندو ہوا وہ بھی کہے گا صحیح کہتا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں، باطن بھی خراب ہیں، نہ کوئی ظاہر میں نماز روزہ ہے، نہ کوئی دل میں اللہ اللہ ہے، وہ بلے سنی ہے تو بلے شیعہ تو وہ بابی صراط مستقیم نہیں ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے، نام تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، بات صراط مستقیم کی کر رہے ہیں نا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب ہیں، باطن اللہ اللہ کریں، ایسے لوگ بھی ہیں، یہ دھنکا شریف ہے نا ادھر، ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے نا، اللہ اللہ کر رہا ہے نا، اور جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر ان کی کوئی نقل کرے تو زندگی ہو جاتا ہے نا بھائی، اگر ان کی نقل کرو تو زندگی ہو جاؤ گے نا، تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں بھائی، وہ تو بے نظیری کو ڈنڈے مارتے ہیں، تم ڈنڈے مار کے دکھاؤ نا، اگر ان کی نقل کرے تو زندگی ہو جائے گا نا، تو صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے نا۔ تو تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر درست تو باطن سیاہ، ہمارے علماء اور عابد زاہد ظاہر میں تسبیحیں نمازیں سب کچھ ہے، اندر کالے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس دل میں اللہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ ہو تو پھر شیطان ہوتا ہے، تو پھر صراط مستقیم یہ بھی ہے نا۔ اگر صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں بنتے؟ انہی لوگوں نے بنائے نا، انہی دہڑیوں والوں نے بنائے، نمازیوں نے بنائے نا فرقے، تو پھر صراط مستقیم ہوتا سارے ایک نہ ہوتے، تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست باطن بھی درست، ظاہر میں بھی نماز روزہ کرو تو دل بھی اللہ اللہ کرے، زبان بھی پاک تو دل بھی پاک، یہ صراط مستقیم ہے، کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس وقت سارے اسلامی ممالک ہیں، ایران بھی، عراق بھی، پاکستان بھی، زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، زبان سے سارے ایک ہے، لیکن دل سے ایک نہیں ہے نا، دلوں میں شیطان ہے، تو شیطان کیا کرتا؟ بھائی کو بھائی سے لڑاتا، میاں کو بیوی سے لڑاتا، دل سے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے بھی اللہ۔ اب تم کو، اب اس شیطان کو پتہ ہے کہ یہاں تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس جنات فوج ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو، برباد کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے، ورنہ یہ تو گیا نا۔ تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا، تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے، پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے ویسے پھنسے ہوئے ہوں گے، بے شک ہر مرشد اپنے آپ کو کامل ہی کہتا ہے نا، تو جو جس سے بیعت ہوا اس کو کامل سمجھ کی بیعت ہوا نا، اگر تو وہ کامل ہے تو پھر تو جیسا ہی ہے آپ اللہ سے سارا ہوں، لیکن اگر وہ کامل نہیں ہے تو پھر تیری زندگی برباد ہو رہی ہے نا۔ اب ضروری ہے نا کہ اپنے مرشد کے مطلب بھی پتہ ہو نا، وہ کامل ہے یعنی تو یقین ہونا چاہیے نا۔ آپ سنیارا ہے، وہ سونے لینے کے لیے جاتا ہے، مار نہیں کھاتا، اس کے پاس کسوٹی ہے۔ جب تمہارے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گا، تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں پکاریں گی اللہ اللہ، نور بنے گا، بڑی امام چلے جانا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو دقت بھی پیدا ہوتی ہے، وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ،
اللہ آپس میں ٹکرایا تو دقت پیدا ہوگی، دل کی ذکر اور تیز ہو گیا، سمجھ گیا روحانی آدمی ہے۔ واہ واہ واہ، آگے داتا صاحب چلے جانا نا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا، تو سیدھے میں گڑگڑاہٹ ہوگی نا، حرکت پیدا ہو جائے گی نا، تو سمجھ جاؤ گے نا کہ یہ کوئی ولی کامل ہے، پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا۔ تو جو داتا صاحب بڑی امام پہ بات ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری خوش نصیبی ہے نا۔ اگر گھڑی گھڑی تو اس کے پاس جاتا ہے، گھڑی گھڑی اس کے پاس جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے نا، تیری عمر برباد ہو رہی ہے نا۔ ضروری ہے کہ تم پہلے کسوٹی بن ہو جائے تو پھر تم ان کی تلاش میں نکلنا، پھر جب بھی کبھی ملے گا نا تو کامل مرشد ہی ملے گا نا۔ تو سگی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ تو لٹ جائے، تیرے گھر پر لٹ جائے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تجھے چیز حاصل ہو جائے تو بڑی سستا سودا ہے نا۔ اللہ تو جائے گا تو ایمان سے جائے، بس تیرے دل پہ اللہ لکھا ہے ایمان سے جائے گا نا۔ اس کے لیے ہم تمہیں نہ بیعت کرتے ہیں نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں، اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے جب تک تمہارے اندر رحمان جاگتے نہیں ہیں۔ پھر تمہیں کہیں بھی کامل نظر آیا وہاں جا کے بیعت ہو جانا، اللہ کہیں بھی نظر آیا وہاں جا کے بیعت ہونا، لیکن جو بھی ملے گا پھر صحیح ملے گا نا۔ یہ چشتی، نقشبندی، قادری، سروردی یہ سلسلے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں کچھ ہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چشتی تھا ہمارا دادا، باپ بھی چشتی، میں بھی چشتی، میرا بیٹا بھی چشتی، ہم چشتی کو کیوں چھوڑیں، یہ کہتے ہیں نا۔ یہ بڑا چکر ہے۔ لیکن چکر یہ ہے کہ 4 گاڑیاں ہیں نا، یہ پہلے 9 گاڑیاں تھیں اور 5 پنچر ہو گئی ہیں اور 4 رہ گئی ہیں، اور 4 میں سے ایک جو ہے نا وہ بھی کٹ گئی، سرورد بھی کٹ گئے اور صرف نعت خوانی میں لگ گیا بس، اور ذکریت کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب یہ گاڑیاں سٹارٹ کبھی چشتیوں کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو کبھی نقشبندیوں کی سٹارٹ ہوتی ہے تو کبھی قادریوں کی سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ باری باری نا، ایک ٹائم تو سٹارٹ نہیں ہوتی نا، باری باری اللہ کی طرف جاتی ہے نا۔ اگر تجھے اللہ کو پہنچنا ہے تو جو سٹارٹ گاڑی ہے اس میں جا کے بیٹھ جانا، بھائی وہ تو سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں نا، تو ہمارے لیے بھیجیے، باری باری وہ چلتی ہیں نا، تو کسی میں سٹارٹ میں جا کے بیٹھ جائے کوئی جرم نہیں ہے نا۔ ہاں اگر تیری گاڑی چل رہی ہے تو پھر اترنے کی کوشش کرتا تو پھر وہ جرم ہے نا۔ اگر کسی کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مرشد کامل تھا تب اس کے اندر اللہ اللہ ہوئی ہے نا۔ اگر کسی کے اندر اللہ اللہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کی گاڑی چلی نہیں ہے نا، تو گاڑی پہ آگے بیٹھ جائے۔ ہمیں تم سے جو لالچ ہے، ایک لالچ ہے بس، ہم اپنے خرچے پہ ادھر آئے ہیں، خرچے پہ جائیں گے، ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، یورپ تک جاتے ہیں، تھوڑی سی لالچ ہے ہم کو بھی تم سے، وہ حضور پاک کو بھی وہ لالچ تھی، اس وجہ سے آپ کو ہریسن بھی کہا گیا ہے، جی ہریسن بھی کہا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہریس کیوں کہا گیا آپ؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ دیکھو نا، تم اللہ کو جاؤ، دوزخ میں جاؤ، بحشت میں جاؤ، ہمیں کیا پرواہ، ہم نے تو جو پانا تھا پا لیا نا۔ جس طرح گاڑی کسی کی لینے والا اور بیچنے والا اور بیچ میں ایک ایجنٹ ہے نا، وہ ایک کو راضی کرتا ہے پھر دوسرے کو راضی کرتا ہے، دونوں فریقوں کو راضی کرتا ہے، گاڑی اس کی نہیں ہے، اور ادھر بھی باتیں کرتا ہے، ادھر بیچارہ باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگاتا ہے۔ جب گاڑی بک جاتی ہے اس کو ادھر سے بھی کمیشن ملتا ہے، ادھر سے بھی کمیشن، وہی حساب ہمارا ہے۔ اب ہم تم کو راضی کر رہے ہیں نا، پھر اس کو راضی کریں گے۔ جب دونوں فریق راضی ہو گئے نا تو تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا نا، تو اس کا ہم کو بھی کمیشن ملے گا نا، وہ بھی دے گا تو تمہارا کمیشن بھی ہم کو ملے گا۔ ہم کو یہ لالچ، اس اللہ اللہ سے ہمارے مراتب جو نا وہ بڑھتے جائیں گے نا، کیونکہ تم نے جتنا ذکر کیا، جس نے تم کو سکھایا 2 درجہ اس کو ملے گا 2 گنا، اور جس نے اس کو سکھایا 4 گنا اس کو ملے گا، جس نے اس کو سکھایا 8 گنا اس کو ملے گا، یہ 10 گنا تک جاتا ہے نا۔
اب جو میں نے باتیں کری ہیں اگر کسی صاحب کو اس پہ اعتراض ہو تو پوچھ سکتا ہے. کوئی میں نے بات کری ہے کسی